السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آئیے بہنوں، بہت سی بہنوں کے میسیجز ہے اس چیز کے لیے، بے اولاد جوڑوں کے لیے، ان کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ بے اولاد جوڑے جو ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ استغفار کی کثرت کریں، نفلی روزے وغیرہ جس طرح ایام البید اور اسی طرح نفلی روزے آتے رہتے ہیں، کوشش کریں ان ایام میں روزے رکھیں۔ اسی طرح عشرہ ذو الحجہ ہے، اس میں بھی روزے رکھیں، استغفار کی کثرت کیجیے، اور ہر وقت چلتے پھرتے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھتے رہیے۔ سب سے زیادہ تو حکم یہی ہے کہ استغفار کی کثرت کیجیے، درود شریف کی کثرت کیجیے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، نہ کہ درود شریف آپ دوسرے لوگوں کو کہتے پھریں کہ آپ پلیز ہمیں درود شریف جو ہے یہ پڑھ دیں۔ درود شریف وہی پڑھا ہے، وہی کام آنا ہے، وہی آپ کے لیے کارآمد ہے جو آپ نے خود پڑھا۔ تو اس کے لیے سنت سے بھی ثابت ہے کہ طبی طور پر بھی میڈیسن اور دوسری ٹریٹمنٹ ضرور کروانی چاہیے۔ اس کے لیے ایک اتھینٹک پھل ہے جو عربک میں اس کو الدوم کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن اس کو زریات کے نام سے زریات فروٹ کہا جاتا ہے۔ یہ انڈونیشیا، ملیشیا ان علاقوں میں پیدا ہوتا ہے، اور انہی علاقوں میں سب سے زیادہ یہ انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں سب سے زیادہ یہ ملتا ہے، یعنی وہاں پر اس کی سب سے زیادہ پیدائش ہوتی ہے، اگتا ہے، یعنی پھل درختوں پر۔ تو یہ اور مارکیٹ میں جو سب سے زیادہ بکتا ہے وہ مدینہ کی مارکیٹ، خاص کر مکہ میں بھی مل جاتا ہے، لیکن مدینہ میں سب سے زیادہ مارکیٹوں میں جگہ جگہ پڑا ہوتا ہے۔ آپ کو جو میں دکھا رہی ہوں یہ اصلی شکل میں یہ ہے جس طرح نظر آ رہا ہے، لیکن آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے، آج اس ٹاپک پر میں بات کروں گی۔ یہ استعمال ایسے کرنا ہے کہ اس کو درمیان سے کلہاڑی وغیرہ سے بہت سخت پتھر کی طرح کا ہے، اس کو آپ نے توڑ لینا ہے اور توڑ کر اس کے اس طرح دو حصے کر لینے ہیں۔ کوشش کیجئے 2 کر لے، 4 کر لے۔ جب توڑے تو یہ جو وائٹ حصہ اندر سے اس کی گری سی نظر آ رہی ہے، یہ بھی اگر 2 پیس اور ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ میں نے اس کو نہیں توڑا زیادہ اس لیے کہ جس کو میں دوں گی ان کے یہ کام آ جائے گا، کسی بے اولاد جوڑوں کے کام آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالحین اولاد عطا فرمائے۔ ابھی میں اسی سلسلے میں بات کروں گی کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ کمزوری کو دور کرتا ہے، اس بیماری کو اگر کوئی کمزوری ہے، کسی وجہ سے کوئی ایسی پرابلم ہے، ان کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو اس کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے، آج اس فروٹ زریات فروٹ، یہ ڈرائی ایک بالکل خشک پتھر کی طرح کا ہے، اس کو توڑنا ہے، پھر اس کو استعمال کرنا ہے۔ اب آئے طریقہ پہ بھی بات کرتے ہیں اور اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ عربی میں اس کو الدوم کے نام سے جانا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ اس بارے میں جاننا بھی چاہتے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت سی معلومات بھی مختلف جگہ سے اکٹھی کی گئی کہ لوگوں کو
लोगों अभी बहुत ज़्यादा इलाकों में लोगों को पता भी नहीं है कि ये अल्दूम क्या है। अरेबिक अरेबिक में नाम है अल्दूम, और इंग्लिश में दूसरी ज़बानों में अलज़ुरियात फ्रूट इसको कहा जाता है, और लोग इसको जानते भी नहीं। आप जब किसी मक्का मदीना की शॉप से पता करें तो आपके पास एक तो ये वाली पिक्चर होनी चाहिए, और दूसरा एक तो ये साथ में पिक्चर हो, और दूसरा मक्का और मदीना में आप इसको अल्दूम या अलजुरियात फ्रूट के नाम से मांगेंगे। जो जैसे मेहंदी जिनके पास होती है, इसी तरह का सामान पड़ा होता है, ये वहाँ उन दुकानों से मिल जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर ये जबल उहद पर बहुत ज़्यादा सैयदुल शोहदा के मकाम पर औरतें मर्द दुकानें लगाई हुई हैं और वहाँ पर बेचते हैं। अक्सर जुमे के दिन भी ठेले लगाए होते हैं। तो ये जो थोड़ा सा हरम से दूर मदीना में भी होटल हैं, उन जगह पर भी वो बैठी औरतें या मर्द बेच रहे होते हैं। आप जब भी उनसे मांगे तो दूम उनको बोले अलदूम या अलजुरियात कहकर मांगे। ये डार्क ब्राउन कलर में एक ड्राई फल है। इसको बस समझ लें कि ये एक डार्क ब्राउन कलर का एक ड्राई फल है, ठीक है। तो आगे इसको अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसको क्या तरीकाकार है, बेल और जोड़ इसको कैसे इस्तेमाल करें, कितने दिन के लिए इस्तेमाल करें, इस पर भी इंशाल्लाह अभी बात करते हैं। ये जब तोड़ेंगे अंदर से तो इस तरह ये जैसे ड्राई नारियल होता है, ये दिखने में ऐसे लगता है। लेकिन इसको आपने ये नहीं करना कि खाली जो अंदर का नारियल है नारियल की तरह का गिरी सी दिख रही है, सिर्फ उसको पकाना है, नहीं। और ये आपने क्या करना है कि इसको आपने और तोड़ना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे नहीं, इसको और तोड़कर इसके 4 हिस्से कर लेने हैं। और फिर एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्या है कि जब आपने इसको ख़रीदना है, ये ज़हन में रखिए, मक्का में ये जो मैं आपको पीस दिखा रही हूँ, जैसे ये पीस देखिए, ये एक पीस, ये तकरीबन 2 रियाल में, कहीं कई जगह 3 रियाल में भी बोलते एक पीस है। लेकिन आप जब मदीना से लेंगे, मदीना में भी 2 रियाल का कहते हैं, और इसी तरह यानी आपको 20 रियाल में 10 पीस मिल जाते हैं। ज़रा थोड़ी उनसे बहस करेंगे तो शायद आपको 20 रियाल में 15 पीस भी दे दें। और कोशिश कीजिए कि एक जोड़े के लिए यानी एक बेौलाद जोड़ा जो है उसके लिए आप कम से कम भी 30 पीस तो खरीदिए। यानी 15 दिन का इलाज तो खरीदिए, 15 दिन की ट्रीटमेंट तो करनी है ना। तो इसको आपने क्या करना है कि जब आपने ये तोड़ लिया, कोई साइज़ में ये थोड़े बड़े होते हैं, कोई छोटा होता है। जैसे अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने कटा हुआ दिखाया, तो अभी आपको मैं ये दिखाती हूँ। अब ये वाला पीस बड़ा है, ये देखिए। कोई कोई थोड़ा छोटा भी होता है। तो आप इनको क्या कीजिए कि इन चीज़ों को, इसको अच्छे तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। करना ये है कि इसके 4 पीस कर लीजिए, और 2 आपको 2 लेने हैं, 2 पीस रोज़ाना लेने हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर आपको 2 पीस लेने हैं, यानी 2 पीस को तोड़ लेना है। और कुल्हाड़ी से ही टूटता है, ऐसे नहीं टूटता, ये बहुत मोटे किसी ऐसी चीज़ से टूटता है। तो इसको 4 पीस या इसके 8 पीस बना लीजिए, और बनाकर इसको आप 4 गिलास पानी पकने के लिए रख दें देगची में। और उसके अंदर ये डाल दें, हल्की आंच पर इसको पकने दें। यानी इतनी भी हल्की नहीं, एक जैसे हल्की एक आंच करते हैं, यानी तेज़ आंच पर नहीं पकाना। आप इसको हल्की आंच पर पकाएं, और पकाकर इसके लिए काम कीजिए, हल्की आंच पर पकाकर जब ये 2 कप रह जाए, आपको लगे अब ये 2 कप के बराबर रह गया है, यानी इतना पक चुका है, तो फिर आप एक काम कीजिए कि इसको
मैं और भी आपको बता दूं, इसके दो तरीके भी हैं। अगर आप इसको कहीं से पसवा सकती हैं तो फिर आपको ये हो जाएगा कि कम पानी में, यानी आप 2 गिलास पानी चढ़ा दें और वो 2 कप पक कर रह जाए, तो वो अगर पीसा हुआ आप डालें, पीसे हुए आप 4 चम्मच इसके डाल लीजिए, 4-5 चम्मच डालकर आप रोज़ाना की बुनियाद पर इसका कहवा बनाएं, जिस तरह चाय बनाते हैं। तो इसको पीस भी सकते हैं। एक चीज़ और मैंने चेक की है कि अमेज़ॉन वगैरह पर ये ऑनलाइन भी मिलता है, आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, लेकिन महंगा बहुत है। इसका पाउडर भी बहुत महंगा है और ये ख़ुद भी ज़ुरियात फ़रूट, ये बहुत महंगा है। अब करना क्या है, जब आपने इसको पका लिया, अब आप इसको नीम गर्म पिए। आप इसको थोड़ा और ठंडा करके पिए, या आपको तेज़ गर्म चाय की तरह भी पीना चाहते हैं, आप जैसे भी पिए। लेकिन इसको ये करें कि इसके अंदर आप शहद डाल लें, 1-1 चम्मच शहद डाल लें। चीनी भी डाल सकते हैं अगर आपका दिल करता है कि नहीं हमें चीनी लेनी है, यानी शुगर ब्राउन ले लें। इस तरह करके आपका जो भी दिल कर रहा है, लेकिन बेहतर है कि इसमें शहद डाला जाए। और फिर दोनों मियाँ बीवी, ये रात के टाइम दोनों मियाँ बीवी 1-1 कप इसका पिए। इसकी शाही बनाकर, शाही किसको बोलते हैं, मैं अरेबिक में शाही हम लोग बोलते हैं, तो इसको कहवा, जिसको हमारी ज़बान में कहवा कहा जाता है, कि कहवा बना लेना। तो आप दोनों मियाँ बीवी इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। दोनों ही आप फिर अगर जैसे ही मैंने बताया है, तो दोनों तरीक़ों में पकाना। ऐसे ही अगर पाउडर की शेप में करवा लिया, फिर भी अगर आप इस तरह भी इसको यूज़ करी हैं, फिर भी आपने इसको ऐसे ही पकाना है। लेकिन ऐसे पकाना है तो इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा डालना है, ताकि थोड़ा अच्छा इसका रस निकल आए। लेकिन अगर आप इसको किसी से, पंसारी से, किसी ऐसी मशीनों से, घर में ट्राई ना करें, ये घर की मशीनों से नहीं पिसता, टूट जाती हैं प्लीज़। तो आप बाहर से कहीं से देकर पसवा लें, और बहुत अच्छा फिर ये आपके लिए रहेगा कि आपको टेंशन भी नहीं होगी। और ये नहीं कि इंतज़ार करते रहें कोई आएगा तोड़ के देगा, क्योंकि मुश्किल है थोड़ा सा। तो आप इसको पाउडर की शक्ल में बनवा लें, तो आप आराम से कहवे की तरह पकना चढ़ा दें, और जब 2 कप रह जाए तो इस तरह इस्तेमाल करें, ठीक है। आपको बहुत फ़ायदा देगा। अभी अभी मैं आपको इसका तरीका भी बताती हूँ कि अगर आप इसको ग्राइंड करें या कद्दूकश भी करें, तो उसको ये करें कि यानी को इसको बारीक करने की कोशिश करें। ये इस तरह कद्दूकश होता नहीं, पिसता तो नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप इसको आप इसको ये करिएगा। इसको ये भी कर सकते हैं कि इसको जो पाउडर है, आप दूसरी शेप में अगर लेना चाहें, तो उसका तरीकाकार ये है कि बारीक पाउडर जो है, उसको आप शहद डालकर दोनों मियाँ बीवी, यानी 1-1 चम्मच शहद डाल लीजिए पाउडर में, और 1-1 चम्मच इसका डाल लीजिए, या 2 चम्मच इसके डाल लीजिए, शहद के डाल लीजिए। और फिर इसको ऐसे ही आप माजून की तरह ये खा भी सकते हैं। ये भी एक इसका तरीकाकार है पाउडर की शेप में खाने का भी। लेकिन उसके लिए भी ज़ाहिर है फिर आपको ऊपर गर्म दूध कोई चीज़ तो लेनी पड़ेगी। तो आप अगर जिस शेप में भी लेना चाहते हैं आप इसको ले सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए आपको ज़रूरी है कि पहले इसका पाउडर आप बनवाएं। अच्छा, दूसरी बात मैं करना चाहूँगी कि पाउडर को ऐसे ही उठाकर किचन में मत फेंक दीजिए। कोशिश कीजिए जो पाउडर है, जब आपने पाउडर बनवा लिया तो इसको किसी शीशे के जार में बंद करें, शीशे के जार में रखें, ठीक है, बंद करके रखें टाइट ढक्कन लगाकर। और इसी तरह दोनों मियाँ बीवी इस पाउडर को शहद डालकर सुबह और शाम दोनों टाइम पे निहार मुँह सुबह ले लें, और फिर रात को शाम को भी ले लें सोने से पहले। तो प्लीज़ इस तरह करके आप इसको पाउडर की शेप में ले सकते हैं। लेकिन जो आपने इसको शाही कहवे की शेप में लेना है, वो मैंने आपको बताया। उसके लिए आप क्या कीजिए, उसके लिए आप रात को ही कहवा बनाकर 2-2
دو یعنی یہ لے کر دوم جو ہے ضروریات فروٹ اس کے پیس لیجئے اور اس کو توڑ کر بنا کر اس کا بنا لیجئے۔ کوشش کیجئے کہ 2 پیس کا ہی شاہی قہوہ بنائیں، اس سے زیادہ نہ ڈالیں۔ تو اس طرح اگر ایک فیملی کے لیے آپ 30 لے جاتے ہیں 30 پیسز، تو آپ کو فائدہ یہ رہے گا کہ ایک فیملی اچھے طریقے سے اپنا 15 دن کا لگاتار علاج کر سکتی ہے۔ لیکن پاؤڈر کا مجھے لگ رہا ہے کہ اگر آپ ان کا پاؤڈر بنوائیں گے تو وہ زیادہ بن جائے گا، وہ آپ کا زیادہ دن تک چل جائے گا انشاءاللہ۔ تو جیسے آپ کا دل کرتا ہے آپ پاؤڈر کی شیپ میں لیں، تو پھر آپ ساتھ اوپر سے دودھ پی لیجئے، اور صبح آپ ایسے ہی لے لیجئے، لیکن رات میں جب آپ پاؤڈر کی شیپ میں لیں، صبح ایسے ہی 2 چمچ کھا لیجئے، لیکن شام میں پاؤڈر کی شیپ میں لیجئے، تو دونوں میاں بیوی دودھ بھی ساتھ گرم لیجئے۔ اب یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کو استعمال جو ہے وہ 15 دن لگاتار کرنا ہے۔ اس کا استعمال 15 دن لگاتار کرنا ہے۔ کرنا کس دن سے ہے وہ بھی سن لیجئے۔ عورت کے پیریڈ جب سٹارٹ ہوتے ہیں اس کے 5ویں دن سے اس کو لینا شروع کر دیجئے۔ جب اس کے پیریڈز کا 5 ڈیز ہو اس دن اس کو لینا شروع کر دیجئے، اور اس کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تیار کر کے یا پاؤڈر کی شیپ میں جس طرح بھی آپ اس کو لینا شروع کر دیجئے۔ 5ویں دن سے آپ نے شروع کرنا ہے، اور لگاتار پھر 15 دن آپ نے صبح شام اس طرح لینا ہے۔ قہوے کا میں نے بتا دیا کہ قہوہ رات کے ٹائم لے لیں، 1 ٹائم ہی لیں، لیکن اگر آپ کو اس کو پاؤڈر کی شیپ میں لینا ہے تو پلیز شہد مکس کر کے صبح شام آپ دونوں میاں بیوی 1 چمچ یا 1.5-2 چمچ جتنا بھی بنتا ہے شہد کے ساتھ مکس کر کے وہ اس کو اچھی طریقے سے کھا لیجیے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ میں پانی تھوڑا سا نیم گرم سا پی لیں، بعد میں دودھ لے لیں، اسی طرح کریے گا، ٹھیک ہے؟ اور 15 دن لگاتار پئیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دوسرا، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ پیریڈز کی میں نے بات کی، حیض جیسے ہی عورت کا ختم ہونے والا ہوتا ہے، یعنی 5 ڈیز 5واں دن اس کا ہوتا ہے، تو اس دن سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیک صالحین اولاد ضرور عطا کرے گا، دینی رب نے ہے، علاج کا حکم ہے۔ مجھے اپنے رب پہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کے معاملات فرمائے گا، تو اسی وہ رب دینے والا ہے، اس کی ذات دینے والی ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی بھی عطا نہیں کر سکتا، اولاد دینا صرف اس رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک منتھ میں آپ کے کوئی رزلٹ اس طرح نہیں آیا تو آپ نے نا امید نہیں ہونا، آپ کوشش کیجئے اگلے مہینے بھی پھر اس کا استعمال کر لیجئے، اسی طریقے سے پیریڈز کے 5 ڈیز سے سٹارٹ کیجئے، اور پھر بھی نہیں ہوا تو اس سے اگلے مہینے بھی اسی طرح کر کے ٹوٹل آپ کے بن جائیں گے 3 مہینے، یعنی 45 ڈیز آپ نے استعمال کر لیا۔ اسی طرح کر کے استعمال کریں۔ لوگوں کے مہمان آتے رہتے ہیں، یہاں پر عمرے والے بہت آتے رہتے ہیں، آپ کسی کو کہہ کر اور بھی منگوا سکتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور اولاد عطا کرے گا، وہ دینے والی ذات ہے، مجھے اپنے رب پر بہت بھروسہ ہے، وہ ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ اپنے حکم سے۔ لیکن اس کے ساتھ جو آپ کو بتایا گیا کہ دعائیں بھی پڑھتے رہیے، رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، دعائیں پڑھتے رہیے، دعاؤں کو مت چھوڑیے، اور اس کے علاوہ استغفار کی کثرت کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، دونوں میاں بیوی استغفار کی کثرت کریں، اللہ سے مانگے، وہ رب دینے والا ہے، اس کی ذات عطا کرنے والی ہے، وہ سب کو دیتا ہے، اس سے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ بات بتا دوں، اگر کوئی ایسی کمزوری ہے میاں بیوی میں، یا ایسے مسائل ہے عورتوں کے ساتھ بھی کہ ان کے ایگز نہیں بنتے یا ایگز کمزور ہوتے ہیں، یا مرد کے اندر کوئی ایسا پرابلم ہے، تو پریشان نہیں ہونا، اس کے علاج سے انشاءاللہ ہر طرح کی جو کمزوری ہوگی وہ دور ہو جائے گی،
ایگز بھی بننا شروع ہو جائیں گے. ایگز کی اگر کمزوری ہے انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. اللہ کے حکم سے ہونا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہر طرح کے مسائل دونوں میاں بیوی نے اسی لیے استعمال کرنا ہے کہ دونوں کے اندر جو بھی پرابلم ہے انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گی. میں نے آپ کو بتا دیا کہ رات کو آپ سونے سے پہلے استعمال کریں. تو اگر آپ کبھی رات کو سونے سے پہلے نہ پی سکے تو پھر صبح بھی استعمال کر لیجئے، لیکن پیئے ضرور. تو جو میں نے ابھی آپ کو بنایا ہے کہ پاؤڈر کا طریقہ بھی ابھی آپ کو بتا دیا، تسلی دے دی کہ پاؤڈر کس طرح استعمال کرنا ہے. 2 چمچ پاؤڈر لے لیں، 2 چمچ شہد لے لیں، اس کو پیسٹ سا بنا کر دونوں میاں بیوی نہار منہ استعمال کریں، اور اسی طرح رات میں بھی کریں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ بِإِذْنِ اللہ اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے ضرور نوازے گا. علاج کا حکم ہے، علاج ضرور کیجئے. اللہ سے کبھی نا امید مت ہوئیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے. وہ دینے والا ہے، اس رب کی ذات دینے والی ہے. ہمیشہ ہر رات کے بعد، ہر اندھیرے کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے، اور نا امیدی گناہ ہے، کفر ہے. اللہ تعالیٰ ضرور خیر کے معاملات فرمائے گا. مرد کے اندر اگر کوئی ویکنس، کمزوری، کوئی پرابلم ہے، یا عورت کے اندر اس طرح کے کوئی مسائل ہے، یا عورت کا رحم کمزور ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی خاص رحمت سے اللہ تعالیٰ ان کو خیر کا معاملہ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں سے ضرور نوازے گا، اور اللہ نیک صالحین اولاد عطا فرمائے گا. اور اگر کسی کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو میری اس ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کے نیچے کمنٹس کریے گا، میں انشاءاللہ آپ کو طریقہ دوبارہ سے سمجھا دوں گی. آپ کو اگر ضرورت ہوگی میرے انسٹا پر آ کر بات کر لیجئے، میں آپ کو اور تسلی کے ساتھ بتا دوں گی کہ صحیح طریقہ کیا ہے، یا میں واٹس ایپ نمبر آپ کو دوں گی، اس پر بات کر لیجئے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا طریقہ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور اس کے علاوہ بھی مدینہ سے جو ایک اور بوٹی ملتی ہے، محمد بوٹی، وہ بھی بے اولاد جوڑوں کے لیے ہے. اس کے لیے بھی میری پیاری بہنوں میں آپ کو اس کی ویڈیو بھی ڈالتی ہوں، آپ لوگ دیکھ لیجئے اور اس کو بھی سمجھ لیں کہ وہ کس طرح آپ نے استعمال کرنی ہے. وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آئے گی، اور انشاءاللہ 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 اس سے آپ کو اس ویڈیو سے بھی آپ کو بہت ہیلپ ملے گی، اور وہ بھی اپنی میڈیسن کے طور پر اس کو بھی ساتھ استعمال کریں، دونوں ہی ان دوائیوں کو استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ نیک صالحین اولاد سے ضرور نوازے گا. یہ میں نے آپ کو بتایا الزوریات فروٹ اس کو کہتے ہیں. یہ بہت سے اور مسائل کا بھی حل کرتا ہے. یہ انڈونیشیا میں بھی پایا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں نے سنا ہے کہ ایجپٹ میں بھی، مصر میں بھی یہ پایا جاتا ہے، اسی طرح ملیشیا وغیرہ کی سائٹ پہ بھی پایا جاتا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالحین اولاد سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالحین اولاد عطا فرمائے، اور اللہ کی خاص رحمتیں آپ کے ساتھ ہو، اور اس کے طریقہ کار کو آپ سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری بھی اس کاوش کو قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.